پہلے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں۔ یہ شمس العارفین صاحب نے بھیجا ہے اور اس ویڈیو میں چند لمحات میں پاکستانی معاشرے کی موجودہ صورتحال کو فلم بند، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ جن صاحب نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے انہیں میری طرف سے کھرا کھرا سلیوٹ۔ اس فلم میں کام کرنے والے اداکاروں کو بھی داد دینی چاہیے، اداکاری سے کہیں زیادہ ان کی جرت اور بے باکی کی۔ خیر، مزید بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں۔ پاکستان میں بڑے عرصے سے یہی بوٹ پوجا چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کھل کھلا کر بوٹ پوجا کرتے ہیں اور کچھ اسے وطن کی محبت اور کچھ قومی مفاد کا نام دے دیتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے اس بوٹ کی پوجا کسی نہ کسی لالچ میں کرتے ہیں۔ یہ بوٹ دیوتا بھی کمال صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس پجاریوں کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، بس اس کے دربار میں سر جھکانے کی دیر ہے، آپ کے تن من کی سب مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ اس بے جان بوٹ کے پاس ایسی کون سی شکتی ہے جس کی مدد سے یہ اپنے پجاریوں کی منتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بوٹ کے اندر تو کوئی ایسی طلسماتی طاقت نہیں ہے، کوئی شکتی نہیں ہے، لیکن اس بوٹ کے پہننے والے بہت طاقتور اور مالدار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے پاس الادین کے چراغ والا جن تو نہیں ہے جو رگڑنے پر حاضر ہو جائے اور بڑی سے بڑی فرمائش جو ہے پلک جھپکتے میں پوری کر دے، لیکن ان لوگوں کے قبضے میں 25 کروڑ لوگوں کے وسائل ہیں اور یہ ان وسائل کو جس طرح چاہیں بے دردی سے استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اگر کوئی بلڈی سویلین یہ گستاخی کرے تو پھر اس کی مرمت کا ان کے پاس معقول انتظام بھی ہے۔ پاکستانی معاشرے کے ہر شعبے میں اس بوٹ کے پجاری بکثرت پائے جاتے ہیں اور ان پجاریوں میں بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں ترقی ہی اس بوٹ پوجا کی بدولت کی ہے، اور ان کے پاس اس وقت جو دولت اور شہرت کا ڈھیر ہے وہ اسی بوٹ دیوتا کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ بوٹ دیوتا کہاں سے لاتا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے قبضے میں، اس دیوتا کے قبضے میں 25 کروڑ لوگوں کے وسائل ہیں، یعنی ان 25 کروڑ لوگوں کی آسان زبان میں یوں کہہ لیں کہ جیبوں میں اس کا ہاتھ ہے۔ یہ دیوتا انہی لوگوں سے لوٹے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ اپنے پجاریوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور یوں اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بوٹ دیوتا کے یہ پجاری پھر پاکستانی معاشرے میں اپنے اس دیوتا کی دن رات تبلیغ بھی کرتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کی کرامات کی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اس پوجا پاٹ والے دھندے کو نہ صرف فروغ دیتے ہیں بلکہ اس کاروبار کو لاحق جو خطرات ہوتے ہیں انہیں بھی کم کر دیتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے یہ ان لوگوں کو جو اس بوٹ دیوتا کی وجہ سے غربت کا شکار ہیں انہیں صبر شکر کا مشورہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بوٹ دیوتا کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اسی بوٹ دیوتا کی وجہ سے وہ اس لشکر سے بچے ہوئے ہیں جو کہ پڑوس میں ہی بتوں کی پوجا کرتا ہے اور اس وقت کے انتظار میں ہے کہ وہ حملہ کر کے ان سب کو اپنا غلام بنا لے۔ پاکستانی سوسائٹی کے دیگر شعبوں کی طرح سیاست پر بھی اسی بوٹ دیوتا کا راج ہے، اور بالکل اسی ویڈیو کی طرح جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ہمارے زیادہ تر پاکستانی سیاستدان اس بوٹ دیوتا کے دربار میں حاضر دیتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اپنا سیاسی دھندا چمکائے رکھتے ہیں۔ موجودہ الیکشن کا نتیجہ بھی اسی بوٹ دیوتا کا چمتکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بنانے کے لیے بھی اسی بوٹ دیوتا کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا نون تو بہت عرصہ پہلے اس بوٹ دیوتا سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے، لیکن اس کے عزیز و اقارب اب بھی اسی بوٹ دیوتا کے ساتھ عقیدت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ پاکستان کھپے والی پارٹی کا بھی اس بوٹ سے بہت قریبی رشتہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور سیاسی پارٹیاں بھی اسی بوٹ کے فیض سے سیاست میں نام اور مال کما رہی ہیں۔ الیکشن کے نتائج تو آپ سب کے سامنے ہیں
اور اب اس کے نتیجے میں چونکہ کسی کے پاس جو ہے وہ واضح اکثریت نہیں ہے، تو اب بوٹ دیوتا کے جو پجاری ہیں ان میں اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا کہ حکومت بنانے کا فارمولہ کیا ہوگا۔ بوٹ دیوتا نے چونکہ اس بار کسی بھی پجاری کو واضح اکثریت نہیں دلوائی، اور اسی وجہ سے یہ سارے پجاری اب آپس میں جو ہیں وہ گتھم گتھا ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ان پجاریوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان پجاریوں کو بوٹ دیوتا کی طرف سے یہ حکم موصول ہو چکا ہے کہ بھائی حکومت بنا لیں، اور اب یہ اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ جلدی آپ کو ایک ہی بوٹ کے سائے تلے فوجی ترانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے واقعی فکر کرنی ہے تو اپنے ان وسائل کی فکر کریں جن پر بوٹ دیوتا نے ان سیاسی پجاریوں کی مدد سے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ پجاری بظاہر آپ کے لیے ہمدردی کے بول بولتے ہیں، کبھی نظریاتی ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی نیو مدینہ کے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، اور کبھی روٹی کپڑا اور مکان والی راگنی چھیڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سب آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کی وفاداریاں اصل میں بوٹ دیوتا کے ساتھ ہیں۔ ماضی میں بھی یہ یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی ویڈیو کلپ والے ان عوامی فنکاروں کی طرح اس بوٹ کی پرستش کر رہے ہیں تاکہ حکومت مل جائے، چاہے جتنی بھی لولی لنگڑی ہو۔